السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک۔ چلیں تو پریویو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج یہ جو ویڈیو ہے وہ اپنے رمضان میں ٹائم کس طریقے سے آپ لوگوں کو سیو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عادت میں مشغول کرنا ہے، اور ہمیں وہ کس طریقے سے ہم ساری چیزوں کو سم اپ کریں گے۔ تو آج میں تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ چکن کو واش کر کے رکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں فیملی میں جب میں بتاتی چلوں، میں اور میرے ہسبینڈ ہی ہیں، تو ہم لوگ نیوکلیر فیملی، اور میں اور میری بیٹی، میرے میاں، تو اس کے لیے اتنی چکن ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں۔ بریانی مسالہ کوئی سی برانڈ کا آپ لوگ وہ ڈال سکتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ براؤن پیاز جو ہوتی ہے نا وہ ایڈ کر دیں، ساتھ ہی ساتھ اس میں نے لہسن ادرک کو بھی سوتے کر لیا تھا، وہ بھی فرائی کرتا، میں نے وہ ایڈ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے کیوبس میں ٹماٹر ایڈ کر دیا، اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں۔ اور جب ہم لوگ چونکہ دیسی پیپل ہیں اور ہم دیسی طریقے سے اس کو مکس نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔ ہرا دھنیا اور پودینہ بھی میں نے ساتھ ہی ساتھ اس میرینیشن میں ڈال دیا ہے، اور پھر ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے مکس کریں گے اس کو، اس بریانی کو، اور پھر اس کے بعد چاپ کر دیں گے چھوٹی چھوٹی ہری مرچیں، مطلب اپنے فلیور کے حساب سے، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ مجھے چونکہ بریانی میں ہری مرچیں بہت پسند ہے، تو وہ آلو بخارا آپشنل ہے، وہ میرے پاس ابھی تھا نہیں، تو اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ لوگ وہ بھی ڈال دیجیے گا۔ دوبارہ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے اندر چکن میں چلے جائے، بہت زبردست طریقے سے میرینیٹ ہو جائے، اور پھر زپ لاک بیگ میں ہم اس کو رکھ دیں گے۔ میں زیادہ بریانی اس لیے بناتی نہیں کیونکہ رمضان میں بہت ساری جگہوں سے ادھر ادھر آس پاس نیبرس کے یہاں سے بریانی آ رہی ہوتی ہے، تو بس میں نے اس بار ایک ہی پیکٹ بنایا ہے۔ اور بھی دیکھیں مجھے ٹائم جیسے سے ملتا جائے گا تو میں اور بھی کچھ ریسیپیز شیئر کروں گی تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ سیو ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور ہم لوگ جو ہے نا اللہ میاں اس کا بہت ذکر کریں۔ اب یہ تھوڑا سا جو مسالہ باؤل میں بچا تھا، تو اس میں نے مٹر اور چکن ڈال کے جو ہے نا وہ کر لیا کہ ایک دفعہ مٹر اور چکن کا پلاؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ صرف آئیڈیاز دے رہی ہوں، آپ لوگ اپنے حساب سے آپ کو جتنے پیکٹس بنانے ہو آپ لوگ وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ میرے یہاں چیزیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر میرے ہسبینڈ باہر تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ساتھ واپسی میں کچھ نہ کچھ وہ لے آتے ہیں، تو مجھے اتنا جو ہے نا فکر کھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا اذکار کریں تو وہ زیادہ بہترین ہے۔ اب یہ ہرا دھنیا ہے، یہ اتنا میرے پاس ہے جو پورا مہینہ چل جائے گا۔ آدھا میں نیچے ریفریجریٹ کر دوں گی، اور آدھا جب میں فریزر میں رکھ دوں گی، وہ بھی زپ لاک بیگ میں، بالکل ہرا دھنیا خراب نہیں ہوتا یہ، لیکن بغیر واش کر کے رکھیں۔ اگر آپ لوگ اس کو ہلکا سا رنس بھی کرنا چاہیں تو ونیگر سے، تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ پھر اس کی لائف ٹائم نا تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس طرح پودینہ نہیں ہو جاتا ویسے۔ میں جو ہرا دھنیا بغیر رنس کیے ہی رکھتی ہوں، چاپ کر کے زپ لاک بیگ میں رکھ دیتی ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو باقی جو سبزیاں ہوتی ہیں آپ اس کو سرکے میں ہلکا سا رنس کر لیں اور فرائی کر لیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اپلوڈ کروں گی وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے۔ دیکھیں ایک میں نے تھوڑا ہرا دھنیا کنٹینر میں رکھا ہے، اور ایک ہرا دھنیا کا جو میں زپ لاک بیگ میں ایک پاؤچ بنا رہی ہوں جو کہ اوپر فریزر میں جائے گا۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو شیئر کرتی جاؤں تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو درود شریف کا بھی ورد کرتے رہیے گا، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ سب تک پہنچیں۔ اب یہ جو مٹر ہے اس کو میں نے سرکے کے پانی میں، مٹر کو میں نے سرکے کے پانی میں ہلکا سا رنس کر لیا ہے، اور اب اس کو بھی میں نے زپ لاک اسٹرین کرنے کے بعد زپ لاک بیگ میں ڈال دیا ہے۔ میرے یہ اتنے 2 پاؤچز ہی بنے، میرے لیے انف ہے۔ مٹر جیسے کہ مٹر پلاؤ یا آلو چکن کے سالن میں مٹر ڈال دیے، یا آلو مٹر گاجر بنا لیے، یا چائنیز رائس بنا لی، تو اس میں یہ مٹر جو ہے نا بہت کام آتے ہیں، اور بہت اچھا سا فلیور، کیونکہ ابھی سیزن بھی ہے تو مجھے تو مٹر بہت پسند ہے، ایک اچھا فلیور بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 زپ لاک بیگز میں نے اس کے بنا لیے۔ باقی یہ چنوں کو میں نے ابھی سے گلا کے رکھ لیا، تو اس کے کوئی 3 پیکٹس بن جائیں گے تو انف ہے۔ تو پھر چنے کی چاٹ میں بہت مزید بناتی ہوں، اگر ٹائم ملا تو اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی میں آپ لوگوں سے، جس میں میں پکوڑے اور آلو بوائل کر کے، ہرا مسالہ، چٹنی، میٹھا دہی بنا کے وہ
اس طریقے سے میں سرو کرتی ہوں۔ ابھی آلو کو کس طریقے سے فروزن فرائی کرتے ہیں اور کس طریقے فروزن فرائز میری بیٹی کو بہت پسند آ لگی۔ وہ چھوٹی ہے، ایک دفعہ میں اس کے لیے لے کے آئی تھی تو اس کو اپنے مطلب جب میں گھر میں فریش بنانے لگی تو اس کو وہ اتنے پسند نہیں آتے، تو فروزن فرائز کو زیادہ پریفر کرتی ہے، تو اس کے لیے میں نے فروزن فرائز بنا رہی ہوں۔ تو یہ ریسیپی اس کی بہت ایزی ہے۔ آپ اس کو جولین کٹ کر لیں، پھر پانی کو اچھا سا بوائل کریں۔ جب اس میں پانی میں بہت ہائی بوائلنگ پوائنٹ پہ تو اس میں 1 چمچ چینی ڈالیں تاکہ آلو کا کلر چینج نہ ہو، بلیک نہ ہو، اور 1 چمچ نمک ڈال دیں، 1 سے 2 چمچ، اور پھر اس میں آپ لوگ ونیگر بھی 1 چمچ ڈال دیجیے گا تاکہ آپ کے آلو بالکل فریش رہیں۔ اور پھر جب 1 سے 1.5 منٹ تیز بوائل آ جائے تو اس کو جو ہے آپ اسٹرین کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب اسٹرینر کی مدد سے آپ یہ آلو کو پانی سے نکال لیں، اور پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے ایک دفعہ رنس کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی بھی کلاتھ سے، کوئی سے بھی ٹاول کے پیس سے ہو یا کوئی بھی ہو جس سے آپ اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آلو جو ہے نا بالکل بھی ویٹ نہیں رہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل آلو جو ہے نا بالکل سوکھ جائیں۔ آپ جیسے کہ دیکھیں میں آپ لوگ کے سامنے یہ اسٹرین کر رہی ہوں، اور پہلے میں اس کو بھی 10 سے 15 منٹ کے لیے ایسے رکھ دوں گی تاکہ اس کا اچھا سا پانی ہے نا وہ نکل جائے۔ پھر اس کے بعد جو بچی کچھ کسر ہوگی نا وہ میں کسی بھی کلاتھ سے اس کو ڈرائی کر لوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آلو جو ہے نا بہت کرسپی بنے۔ اب میں نے جو اس میں آلو میں جو میں مکس کروں گی وہ 2 چیزیں مکس کروں گی اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اچھے سے آپ ڈرائی کر لیں، پھر اس کے بعد جو چیزیں مکس کروں گی وہ یہ ہے، نمبر 1 کارن فلور اور دوسرا ہے میدا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 2 چمچ کارن فلور کے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی سے 2 چمچ میں نے میدے کے ڈالے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ اب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور پھر اس کو دوبارہ زپ لاک بیگ میں جاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہوں گے اور ویڈیو کو میری لائک ضرور کریں گے۔ تو اور آپ لوگ بھی کوئی نئے آئیڈیاز ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے پریپریشن کرتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، تاکہ کچھ نئے آئیڈیاز مجھے بھی ملیں۔ انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اور بھی نیو آئیڈیاز کے ساتھ آؤں گی، کیونکہ اب ٹائم تو اتنا بچا نہیں ہے، میں بہت لیٹ آلریڈی ہو چکی ہوں یہ ویڈیو پریپیئر کرنے میں، پھر اس کو میں نے شوٹ کرنے میں، پھر اس کے بعد ایڈٹ کرنا، تو بس یہ بہت بڑا کہ یہ ہیڈک بھی ہوتا ہے، تو میرے سارے کام سلو ہی ہوتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو تھمس اپ تو بنتا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے پلیز موٹیویٹ کیے گا کہ میری یہ محنت اللہ میاں قبول کرے گی، کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ انڈیپینڈنس جو ہے ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہر فیمیل کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف جاب کرو، آپ ایجوکیٹڈ اپنی آپ کے لیے بھی ہوتے ہو، اپنی آپ کے لیے بھی آپ اپنی ڈگری کو اٹین کرتے ہو، حاصل کرتے ہو۔ تو میں چونکہ ہاؤس وائف بھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ میری بہت چھوٹی سی بچی، میں ٹوڈلر کی مام ہوں، تو میرے لیے باہر گھر سے نکلنا، جاب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو میں نے سوچا کہ یوٹیوب از اے سیف اینڈ سیکیورس آئیڈیا، میں مجھے یاد رکھیے گا تاکہ میں یوٹیوب کے تھرو سکسیس حاصل کر سکوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک دہی کا رائتا پریپیئر کر رہی ہوں، جو کہ یہ جب پلاؤ بنائے تو اس میں بھی 2 چمچ میں چکن کی بنائی کرتے ہوئے 2 سے 3 چمچ ڈال دوں، تو یہ زیرہ، ہرا دھنیا، پودینہ کا، ہری مرچ اس میں نے گرینڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا خیال رکھیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔